بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ وہ بہت مغرور شخص تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اس وقت کے لوگ تو پہلے ہی جاہلیت میں مبتلا تھے، اس لیے وہ آسانی سے مان گئے کہ نمرود ہی ہمارا خدا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت کے دور میں نمرود کے دربار میں ایک نجومی بھی تھا جو بہت ہی مشہور تھا، اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ اس نے نمرود کو بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی خدائی کو ختم کر دے گا، جو بت پرستی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود گھبرا گیا اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح نمرود کے حکم پر اس کے کارندوں نے تقریباً 1,00,000 بچے قتل کر دیے۔ اسی سلطنت میں ایک خاتون حاملہ ہوئی۔ اللہ نے اس کے حمل کے آثار چھپا دیے۔ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ عورت شہر سے دور ایک غار میں چلی گئی۔ اس طرح اس نے ایک بہت خوبصورت لڑکے کو جنم دیا، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اے خدا، میں اپنے بچے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، میرے بچے کی حفاظت فرمانا اور ان ظالموں کے شر سے بچانا۔ اور بچے کو بوسہ دے کر غار کا منہ پتھروں سے بند کر کے وہ شہر کی طرف چلی گئیں۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس کے انگوٹھے سے دودھ بہہ رہا ہے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ ان کی ماں ہر روز ان کو دیکھنے غار میں آتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذرا بڑے ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں اچھی اچھی باتیں اور اخلاقیات سکھانا شروع کر دیے۔ گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سناتیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں شہر جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ ماں نے کہا بیٹا، تمہارے لیے شہر میں خطرہ ہے۔ اس طرح جب رات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر نکلے اور شہر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اپنے چچا کے پاس پہنچے تو ان کے چچا بت فروشی کا کام کرتے تھے۔ ان کے چچا نے ان کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے گلے میں رسا ڈال کر ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ اس طرح بتوں پر مٹی، کیچڑ اور گرد غبار لگ گیا، اور وہ آواز دینے لگے کہ آؤ مجھ سے یہ بت خرید لو جو بے جان ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ یہ سب دیکھ کر وہاں کے لوگوں کو بہت غصہ آیا۔ پھر بات یہاں تک آ پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ یہ لکڑی اور مٹی کے بت کیوں بناتے ہیں؟ یہ نہ تو آپ کو کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ ان کے چچا نے کہا کیا تم ہمارے خداؤں کے خلاف ہو؟ آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرنا ورنہ تم کو سزا ہوگی۔ پھر حضرت ابراہیم لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ عبادت کے لائق یہ بت نہیں ہیں اور نہ یہ نمرود ہے، بلکہ صرف اللہ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام لوگوں تک پہنچنے لگا اور لوگ ان کی بات توجہ سے سننے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے نوجوانوں سے پوچھا کہ یہ ابراہیم کون ہے جس نے یہ ہنگامہ کیا ہوا ہے؟ اس کے درباریوں نے کہا یہ آزر کے گھر جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس آئے۔ نمرود نے کہا اے نوجوان، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو ہر کسی کا مالک ہے، جو کسی انسان کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے ایک ایسے شخص کو آزاد کر دیا جس کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اور ایک ایسے شخص کو مار دیا جو بے گناہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو سچا ہے تو جس انسان کو تو نے مارا ہے اسے زندہ کر کے دکھا۔
اور میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس بات پر نمرود شرمندہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے۔ ایک دن اپنے چچا سے کہا کہ یہ بت کیا ہیں جن کو آپ خود بناتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ یہ بات سن کر ان کے چچا نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، نمرود سے اور آپ کے بتوں سے نہیں ڈرتا، اور وہاں سے چلے گئے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو بت پرستی سے روکتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال عید مناتے تھے۔ اس دن وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر رہتے تھے۔ پھر جب عید کا دن آیا تمام لوگ شہر سے باہر چلے گئے، حضرت ابراہیم اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور بت خانے پہنچ گئے اور سارے بت چکنا چور کر دیے، اور آخر میں کلہاڑا ایک بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور باہر چلے گئے۔ جب لوگ واپس آئے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر وہ بہت غم زدہ ہوئے، انہیں بہت غصہ آیا اور وہ اس سوچ میں مبتلا تھے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ ایک نوجوان کا کام ہے جو بت پرستی کے خلاف ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اس بڑے بت سے پوچھ لو جس کے کندھے پر یہ کلہاڑا ہے۔ سب نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ بول نہیں سکتے، یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے، تو تم کیوں کر ان کو خدا مانتے ہو؟ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بہت توجہ سے سنی اور دل میں سوچنے لگے کہ یہ نوجوان صحیح کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے فیصلہ سنایا کہ اس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، اس کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ تو تمام لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ جب لکڑیاں جلا لی گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے لایا گیا۔ آگ اتنی تیز تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ تمام چرند پرند زمین آسمان اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ابراہیم مجھے پکارے گا تو میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، تیرا حکم تو آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ نمرود سچائی تو دیکھ ہی چکا تھا لیکن ایمان لانے پر راضی نہ تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم کو شہر بدر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ شہر سے باہر چلے گئے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر کرو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ جزاک اللہ۔